اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور پروگرام آج حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور خاک شفا کے عظمت کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور جہاں تک سوال ہے خاک شفا کا، تو جو حدیث میں وارد ہوا کہ خود کچھ ایسے خصائص اور کچھ ایسے فضائل ہے جو سید شہداء علیہ السلام کے لیے خاص ہوئے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ خود حضرت کے نسل سے سلسلہ امامت کا چلنا، یعنی 9 امام آپ کے نسل سے ہوں گے، 9 امام، اور اس میں سے آخر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے قب کے نیچے، یعنی قب حضرت سید شہداء علیہ السلام کے نیچے دعاؤں کی قبولیت، اور تیسری آپ کی خاک میں شفا قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، یعنی جو خاک شفا ہے، اس وجہ سے چونکہ خاک شفا یعنی وہ خاک جو شفا دینے والی ہو، شفا دینے والے خاک، ایسی خاک جہاں سے انسان جو ہے وہ اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے یا کسی بھی مصیبت میں ہے تو وہاں جو ہے وہ خاک شفا جو ہے وہ نسخے میں وہ چیز جو ہے انسان کو ان کے لیے ضروری ہے۔ اور جہاں حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب خود مرحوم مرعشی نجفی علی اللہ مقامہ کے ساتھ جب ان کی شرفیاب ہوتے ہیں حضرت کی زیارت سے، تو وہاں وہ بہت ساری گفتگو میں اور بہت ساری چیزیں جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام ان کو ہدیہ دیتے ہیں، اس میں سے ایک خاک شفا ہے۔ فرمایا کیا تیرے پاس خاک شفا ہے؟ تو یہ خاک شفا حضرت مرحوم مرعشی نجفی کو تحفے میں دیتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھ۔ اور ویسی بھی روایات میں جو ملتا ہے کہ خود خاک شفا کا کم مقدار میں اپنے پاس رکھنا یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ اور ہمارے جہاں ہماری فوتگی ہوتی ہے، کوئی دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، تو خاک شفا اس کے ساتھ قبر میں رکھی جاتی ہے۔ یہ ہے فضائل خاک شفا کے، یعنی خاک شفا وہی خاک ہے کہ جہاں پر حضرت سید شہداء علیہ السلام کا خون ناحق گرا ہے، خاک شفا ہے۔ اور وہ بالخصوص پھر یہ سارے کے سارے کربلا کی جو خاک ہے وہ شفا ہے، لیکن خود مخصوصاً قبر حضرت سید شہداء علیہ السلام کا خاک، اس کی پھر فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ یعنی جہاں بات ہوتی ہے خاک شفا کی، تو وہ فضائل اور وہ مناقب جو صرف خاک حضرت کے لیے وارد ہوئے ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہی نظریہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں جانیں جو ہے اس خاک شفا کے لیے قربان ہو چکی ہے، اور ظالم اور جابر حکمران یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے نام حضرت سید شہداء علیہ السلام کو مٹا سکے اور حضرت کی یاد کو لوگوں کے ذہنوں سے محو کر سکے، لیکن ایسا نہیں کر سکے، چونکہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی نے خود شاعر امام حسین علیہ السلام اور یاد امام حسین علیہ السلام کو وہ منزلت بخشی تھی کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس یاد کو لوگوں سے محو کر سکے، ختم کر سکے، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اور بے شمار فضائل اور مناقب جو خود خاک شفا کے لیے وارد ہوئے ہیں حدیث روایات میں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوگی۔ اور نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ العزیز جو آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہے حضرت آیت اللہ استاد شیخ حسن رضا غدیری صاحب حفظ اللہ تعالی، انشاءاللہ العزیز وہ بھی انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے، اور انہوں نے اس ذیل میں کتاب تحریر فرمائی ہے،
یعنی اصل یہ ہے کہ خود جن کا اردو میں بھی ان کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، خاک شفا، یعنی خاک شفا کے نام پہ، کربلا کے خاک میں جو شفا کے نام پہ انہوں نے جو کتاب تحریر فرمائی ہے، اور اس میں جو ہے انہوں نے وہ سارے احادیث، روایات اور ان کا سہارا لیتے ہوئے یہ کتاب تحریر کیا، اور اردو زبان میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہے، کسی بھی انٹرنیٹ سے بھی شاید مل جائے، لیکن یہ ہے کہ اس کتاب کو حتماً فراہم کریں اور ان کو مطالعہ کریں، کہ خود حضرت کی فضیلت تو حضرت کی فضیلت ہے، اس کی امام ہے، سبط رسول اللہ ہے، لیکن جو ان کی خاک ہے، اس سے منسوب خاک ہے، اس کی کیا عظمت ہے، یہ ایک عام انسان کے افہام اور ادراک سے بالاتر ہے، ادراک اور افہام سے جو بالاتر چیز ہے، یعنی ہر وہ چیز جو حضرت سید شہداء علیہ السلام سے منسوب ہو جائے، چاہے وہ پرچم حضرت سید شہداء ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں کہ خود ہر پتھر، ہر در و دیوار جو حضرت سید شہداء علیہ السلام سے منسوب ہو جائے، اس کا اگر کوئی بوسہ لیتا ہے تو وہ جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اور خود ان کو ہاتھ لگانا، یہ سب کے سب تبرکات ہے۔ اور اسی طرح سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور آپ زیارت امام حسین علیہ السلام سے یہاں مشرف ہوں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی حضرت آیت اللہ استاد شیخ حسن رضا غدیری حفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز گفتگو جو ہے وہ خاک شفا کے عنوان سے کریں گے۔ رابطہ قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ العالمین، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اس خاص موضوع پر اور اس مہم موضوع پر آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی۔ اللہ سلامت رکھے۔ میری طرف سے بھی ٹی وی کے تمام ارکان کی خدمت میں سلام، اور معصوم خاص طور پر سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں ملتمس دعا ہوں۔ انشاءاللہ سلامت رہے قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ ہمارے ناظرین بھی منتظر ہوں گے، جس موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں خاک شفا، اور اس کے ذیل میں آپ نے کتاب بھی جو تحریر فرمائی ہے، اور اس کا اردو میں بھی خوشبختانہ ترجمہ ہو چکا ہے، تو میں پہلا سوال اسی عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ خود خاک شفا، یعنی خاک حضرت سید شہداء علیہ السلام جو منسوب خاک ہے، اس کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو المعین۔ حقیقت یہ ہے کہ خاک شفا یعنی قبر سید الشہداء علیہ السلام کی وہ تربت، مٹی جسے ہم شفا کی خاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہ عظیم نسبت رکھتی ہے کہ جس پر خون مطہر سید الشہداء گرا، وہ مقدس زمین کس قدر با شرف ہے، کس قدر با عظمت ہے کہ جس پر خون معصوم گرا، اور اس خون معصوم کی وجہ سے اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ یہ ایک عجیب اعجاز امامت ہے،
اور جو عظمت اللہ نے ان ہستیوں کو عطا فرمائی ہے. دیکھیے جہاں ہم عام طور پر مٹی کو ایک معمولی سی چیز، معمولی سا عنصر سمجھتے ہیں، صحیح. وہاں پر اللہ نے اس عنصر کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ اس میں شفا رکھی. سبحان اور اللہ. شفا کے ساتھ ساتھ جو روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں ان جی. میں ایک نہیں بلکہ متعدد چیزوں کا ذکر آیا ہے. میں جی. چاہتا ہوں کہ وقت کی مناسبت سے بسم اللہ. یہ اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ متن روایت پڑھنے سے طویل ہو جائے گی بات. صرف جی. میں اس کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روایات میں جو وارد ہوا ہے صحیح. وہ چند چیزیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں کہ صحیح. اللہ نے اس خاک میں کیا کچھ رکھا ہے. اس میں معصومین علیہ السلام سے مروی روایات میں آیا ہے. پہلی، جی. الشفاء من کل داء، سبحان ہر اللہ. بیماری سے. اب وہ بیماری جو ہے وہ انسان کے جسم کو جو لاحق ہوتی ہے اس کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں، جی. لیکن الشفاء من کل داء یہ کہہ کر گویا معصومین نے یہ بتایا کہ بیماری کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت شدید ہے اور بہت بڑی ہے، اللہ اکبر. بلکہ اللہ نے ہر بیماری کی سے شفا کے لیے اس مٹی کو یہ اعزاز عطا کیا ہے. الشفاء، الشفاء سبحان اللہ. من کل داء. دوسرا الامان، اللہ. الامان من کل خوف، ہر سبحان طرح کے اللہ. خوف سے. معصوم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اور عرض کی مولا میں سفر پر جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں سفر میں ہر طرح سے امن میں رہوں اور مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. امام نے فرمایا کہ تربت سید الشہداء کو اپنے پاس رکھو، یہ تیرے سفر میں امان کا باعث. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجھے امن و امان حاصل ہوگا. تو اپنے ساتھ تربت قبر سید الشہداء کو اپنے پاس رکھ، پھر تو جہاں جا تجھے کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا. الامان، اللہ. الامان من کل خوف. تیسری بات العز، العز من کل ذل، عزت. جی. ہر ذلت سے بچنے کے لیے جی. اللہ نے خاک شفا میں معصوم کی زبان میں ہے العز، یعنی ذلت کے مقابلے میں عزت ہے. اللہ نے بالکل شخص کو جس کے پاس یہ تربت مقدسہ ہو اسے خدا عزت عطا کرتا ہے، سبحان اللہ. اسے ذلت محفوظ رکھتا ہے. بے شک. پھر معصوم کی ایک اور روایت میں ہے کہ العافیہ، العافیہ من کل بلاء، اللہ. ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے عافیت. یہ بھی اس خاک مقدسہ کی صفات میں سے ہے کہ جو ہر بلا سے عافیت عطا کرتی ہے. انسان بلاؤں سے بچنے کے لیے کتنے ذریعے استعمال کرتا ہے، مگر اللہ نے اس خاک میں یہ صفت رکھی ہے کہ جس کے پاس ہو اسے خدا عزت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. عزت بے شک. وہ ذلت سے محفوظ رہتا ہے. پھر اور کسی روایت میں ہے الغنا، یعنی الغنا من کل فقر، بے نیازی. غنا یعنی بے نیازی. صحیح. من کل فقر، اللہ ہر طرح کی فقیری سے، ہر طرح کی حاجت سے، احتیاج سے، فقیری سے، ناداری سے. فقر کا دوسرا معنی ناداری، ناداری سے کسی قسم کی بھی ناداری ہو انسان اپنے پاس رکھے خاک شفا تو اللہ اسے بے نیاز کر دے. سبحان اللہ. بے شک. اس بے نیازی کی صفت بھی معصومین علیہ السلام کی روایات میں موجود ہے، جسے میں نے
جس کا آپ نے اشارہ کیا، اس کتاب میں نے لکھا ہے الشفاء فی تربت الحسین، اس کتاب میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں کہ معصومین علیہ السلام نے اپنی روایات میں ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ الغنا یعنی الغنا من کل فقر، ہر طرح کی ناداری سے نجات اور ہر طرح کی پریشانی سے بے نیازی۔ یہاں پر ایک اور ہے الحفظ، الحفظ من کل سوء، ہر تکلیف سے حفاظت۔ یہ بھی معصومین علیہ السلام کی روایات میں خاک شفا کی صفات میں مذکور ہے کہ جس کے پاس یہ ہو وہ ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ الحفظ، لفظ حفظ جو ہے یہ معصومین کی روایات میں موجود ہے، جہاں یہ ساری فہرست ہے، الشفا، الامان، العز، العافیہ، الغنا، الحفظ یعنی حفاظت ہر طرح کی ناملائم چیز سے، ہر طرح کی نامطلوب چیز سے، ہر طرح کی تکلیف سے وہ محفوظ رکھتی ہے۔ دوسرا العلم، العلم النافع، روایات میں ہے کہ جس کے پاس تربت سید الشہداء ہو خداوند عالم اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے، اسے دولت علم عطا کرتا ہے۔ یہ اثر ہے آثار تربت میں سے ایک واضح اثر ہے کہ جو آدمی اسے اپنے پاس رکھے اسے اللہ تعالیٰ علم و معرفت سے نوازتا ہے۔ العلم یہ معصومین کی روایات میں ہے وہ علم کے جو نفع بخشنے والا ہے، وہ علم کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نفع بخش ہے۔ وہ علم اس تربت مقدسہ خاک شفا کے اپنے پاس رکھنے کے نتیجے میں اللہ اس علم سے نوازتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور آٹھویں صفت کے جو معصومین کی زبان میں مقدس میں آئی ہے، مذکور ہے، وہ ہے الرزق۔ الرزق جی، یہ لفظ رزق جو ہے یہ بھی میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں کہ لفظ رزق سے مراد صرف مال کا رزق نہیں ہے، صحیح، ہر رزق، جی، علم کا رزق ہے، صحت کا رزق ہے، جاہ و جلال کا رزق ہے، عزت کا رزق ہے، اور دولت جو دنیاوی مادی امور ہیں ان میں جو احتیاجات ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے مال کا رزق ہے۔ گویا مال اور ہر وہ چیز کے جو انسان کی صحت جسمانی اور صحت روحانی کے لیے ضروری ہے وہ اس خاک مقدس میں اللہ نے رکھی ہے کہ جس کے پاس یہ ہوگی اسے رزق واسع حاصل ہوگا من عنایت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عنایت سے۔ اور یہ شرف اللہ نے صرف سید الشہداء علیہ السلام کی تربت مقدس میں رکھا ہے کہ ان کی جیسا کہ معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اللہ نے رکھی ہیں امام حسین علیہ السلام کو، خدا نے 3 امتیازات عطا فرمائے ہیں۔ صحیح۔ پہلا امتیاز کیا ہے؟ الشفاء فی تربت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی مٹی میں شفا رکھی ہے، یہ پہلی صفت ہے الشفاء فی تربت۔ اور دوسرا کیا ہے؟ الامامت فی ذریت، سبحان اللہ، اللہ نے حسین علیہ السلام کی ذریت اور نسل میں امامت رکھی ہے۔ جی، امامت امام حسین علیہ السلام کی نسل و ذریت میں اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے کہ جو آپ جہاں اس وقت بیٹھے ہیں وہ اس سے مربوط مذکور ہے، یہ استجابت الدعاء تحت قبۃ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کے قبہ کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے خدا اسے قبول فرماتا ہے، بے شک۔ استجابت الدعاء۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ قبہ شریفہ کے نیچے کھڑے ہو کر یہ شرف پاتے ہیں کہ وہاں دعا کریں، اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں، جس کے لیے بھی کریں۔ اللہ کہتا ہے
استجابت الدعا، میں نے اس دعا کی قبولیت، شرف قبولیت عطا کیا ہے اسے جو قبہ حسین کے نیچے کھڑے ہو کر مانگے گا۔ سبحان تو یہ اللہ، 3 باتیں ہیں کہ جو حدیث نبوی میں مذکور ہیں۔ میں یہاں اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے اتنا عرض کروں گا کہ خاک شفا کی عظمت جی سامنے رکھیے، خاک صحیح، شفا کو آپ وہ احترام، وہ آداب کہ جو اس کے استعمال کے لیے معصومین نے فرمائے ہیں ان کا احترام عملی طور پر کیجیے، اور دعائیں جو اس استعمال میں مذکور ہیں وہ دعائیں بھی پڑھیے، بے شک، اور اس مقدار میں، یہاں تک کہ اس کے استعمال میں یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے 1 چمچ تربت کا کھا لیں، جی نہیں، یہ اتنی مقدار بھی اس کی معین کی گئی ہے روایات میں کہ کتنی مقدار میں آپ اسے کھا سکتے ہیں، اور پھر وہ عظمت ایک روایت میں ہے کہ اگر اسے کوئی شخص آب زمزم کے ساتھ جی وہ اسی مقدار میں کہ جو دانے سے بھی تھوڑی، دال کے دانے سے بھی تھوڑی مقدار میں جو کھائی جاتی ہے، کوئی مٹی کھانا جائز نہیں ہے جی سوائے تربت حسین کے اس مقدار کے کہ جو سبحان اللہ، اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لہذا اللہ نے اس کا نام، دیکھیے ہم اپنی زبان میں اسے خاک شفا کہتے ہیں، جی یعنی وہ خاک جس میں شفا ہے۔ مٹی میں کہاں شفا ہوتی ہے بھائی؟ جی یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ بالکل، حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ سبحان اس سے اللہ، بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں مومنین کو چاہیے جی کہ وہ اس مقدس مٹی سے استشفا کریں، طلب شفا کریں، اور وہ اپنے تمام امور میں جی اس مٹی سے برکت حاصل کریں، اس لیے کہ اللہ نے اسے مبروک مبارکن سبحان الفاظ اللہ، ہیں، برکت اس میں رکھی گئی ہے، قرار دی گئی ہے۔ اللہ نے اس مٹی میں جو برکت رکھی ہے اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، بے حرام شک، ہے بے کوئی شک، توہین کرے۔ یہ توہین کرنا در حقیقت حکم رسول اور جی حکم خدا کو نظر انداز کر دینے کے برابر ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ بے ہمیں شک، چاہیے کہ ہم اس تربت کی عظمت اسے جی چوم کر، جی آنکھوں سے لگا کر، اسے اپنے سینے سے لگا کر، اپنے زندگی کے امور میں اس سے معنوی استفادہ کرتے ہوئے اسے اپنے لیے باعث رحمت اور باعث برکت قرار دیں۔ بے شک، میں آپ کے وسیلے سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اس خاک شفا کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں، ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ صحیح، ایک نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا بسم ہوں، اللہ، مجھے ابھی ذہن آ رہا ہے، وہ بسم اللہ، ضروری ہے کہ کر دوں۔ جب میں نے کہا ہے نا کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیں معصوم کے حکم کے مطابق، کہ اسے جی پاس رکھیں گے تو یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ اب پاس رکھنے والا شخص خود یہ محسوس کرے گا کہ جی جب میں اتنی باعظمت خاک کو اپنے پاس رکھ رہا ہوں تو مجھے بھی پاک و پاکیزہ رہنا چاہیے، سبحان اللہ، مجھے بھی سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ، اس لیے بے کہ شک، میرے پاس وہ پاک و پاکیزہ تربت ہے جس میں اللہ نے اتنی صفتیں قرار دی ہیں۔ لہذا اس میں ایک روایت میں بھی ہے کہ آپ جی اسے جب چومیں، جی اپنے پاس رکھیں تو وضو کریں۔ وضو کرنا اللہ اکبر، اس کے لیے اللہ حکم اکبر، قرار دیا گیا، بے سنجیدہ شک، عمل ہے، وضو کریں۔ اسے چھونے کے لیے وضو کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے اتنی عظمتوں کا حامل بنایا ہے، سبحان اللہ، اتنی عظمتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں۔ ہم قرآن مجید کو جب اٹھاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، یہ وہی کاغذ ہے جس سے دوسری کتابیں جی چھپتی ہیں، بالکل، جس سے اخبارات بھی چھپتے ہیں، بالکل، جس سے ہر پوری کتاب چھپتی ہے، مگر جب اس کی نسبت قرآن مجید کی طرف ہو جائے تو سبحان ہم اللہ، اس کاغذ ہیں۔
ہم بے اس شک کاغذ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہم اس کاغذ کو اپنے گھر میں کسی بلند جگہ پر رکھتے ہیں، کیونکہ یقیناً نسبت اللہ کے کلام کی طرف ہوئی ہے۔ یہ تربت بھی ایسے ہی ہے، اس کی نسبت سید الشہداء علیہ السلام کی صلوات طرف اللہ ہوئی ہے۔ علیہ، بے وہ شک عظمت، وہ ہستی کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو بقا عطا فرمائی، شریعت محمدیہ کو دوام بخشا، بے شک یہ وہ ہستی ہے۔ لہذا اس تربت کی عظمت کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، اس کا عملی احترام کرنا ضروری ہے۔ اس کو نہایت ادب کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو حضرات جی اپنی جیب میں خاک شفا رکھتے ہیں، وہ اس مقصد کو یقیناً سامنے رکھیں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، صحیح ہمیشہ طہارت کے ساتھ بے رہیں، شک اس لیے کہ ان کے جسم کے ساتھ اتنی طاہر و مطہر شے مس ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر ان کی اور کیا عزت ہوگی۔ یقیناً انشاءاللہ اسی سلسلے میں ایک آخری بات یہ کہوں بسم گا اللہ کہ ہمیں خاک شفا کو اپنے لیے وسیلہ رحمت الہی سمجھ کر اپنے پاس رکھنا چاہیے، بے شک اور اس سے شفا طلب کرنے کے لیے اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی معینہ مقدار تک اسے استعمال کر کے اس ایمان کے ساتھ، جی میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں صحیح ایمان رکھنا چاہیے، ہمیں یقین رکھنا چاہیے، امید نہیں رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں شفا ہے۔ کچھ سبحان لوگ اللہ بے کہتے ہیں شک جی سب کا اس میں شفا ہو، امید ہے، ہم تجربہ کرتے ہیں، تجربہ نہ کریں بلکہ یقین کے ساتھ اسے شفا کے لیے استعمال کریں تو اللہ یقیناً آپ کو اس میں شفا عطا فرمائے گا۔ بے شک انشاءاللہ خداوند عالم مؤمنین کو، ہم سب کو اس مقدس تربت سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ آمین اور علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے یہ پروگرام جو تربت سید الشہداء کی عظمت بیان کرنے کے حوالے سے طے پایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس نیک عمل کو آپ پھیلا کر دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ الہ آمین۔ قبلہ اللہ آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات آپ نے بیان فرمائے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یقیناً ہمیشہ کی طرح ہمیشہ آپ کے لیے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی تمام امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اراکین کے لیے التماس سے دعا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ سلامت سلامت رہے رہیں، قبلہ۔ سلامت میری طرف سے سب کو دعائیں، سلام، اور بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں التماس دعا اور التماس محتاج دعا، زیارت۔ محتاج دعا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ فی امان اللہ و حفظہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ استاد محترم حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری صاحب حفظ اللہ تعالی۔ گفتگو انہوں نے بڑی ہی مہم گفتگو فرمائی خاک شفا کے عنوان سے، اور گفتگو کا سلسلہ بھی خاک شفا ہے، چونکہ ظاہر ہے کربلا مقدسہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، یقیناً حق ہے کہ اس خاک کی عظمت پر بھی یقیناً گفتگو کی جائے اور لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو بیان کر دیا جائے کہ کیا خاص عظمت ہے اس خاک شفا کی۔ ایک خاص عظمت ہے خاک شفا کی، اور خاک شفا وہی خاک ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے اور پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا خاک شفا کی عظمت کے عنوان سے چل رہا تھا، جہاں اگر خود خاک شفا کی عظمت کو کوئی بھی شیعہ ہو جو مذہب جعفریہ سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے لیے یہ بات نہایت ہی آشکار اور واضح ہے کہ خود خاک شفا وہ خاک ہے کہ جہاں روایات میں حتیٰ کہ اس قدر اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کے لیے جا رہا ہے تو اپنے پاس خاک شفا کو رکھیں۔ یہ خاک شفا وہ خاک ہے کہ جو اس کو ہر مصیبت سے بچائے گا۔ جیسے ابھی قبلہ نے گفتگو فرمایا کہ خود خاک شفا جو ہے یہ بلاؤں سے نجات کا سبب ہے، یعنی وہ 7-8 جو خصائص خاک شفا کے انہوں نے بیان فرمائے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ خود انسان جو ہے وہ ہر قسم کی آفت سے اور ہر قسم کی مشکل سے اس خاک شفا کی توسط سے اس کو امان حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے کی کئی فوتگی ہوتی ہے تو خود اس مردہ کے ساتھ وہ جو دنیا سے رحلت کر چکا ہے اس کے ساتھ خاک شفا قبر میں رکھ دیتے ہیں، یعنی خود خاک شفا اس کی اس کا آخری سفر ہے، اس آخری سفر میں بھی اس کے ساتھ خاک شفا رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی اور فضیلت سجدہ کرنا خاک کے اوپر مستحب ہے، مستحب نہیں بلکہ ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ رسول اللہ کے دور میں بھی یقیناً حضرت رسول اللہ خاک پہ سجدہ کیا کرتے تھے، اور خاک میں سے بھی مذہب شیعہ نے جو خاک انتخاب کر دیا، خاک شفا انتخاب کر لی کہ سجدہ کریں گے تو وہ بھی خاک شفا پر کریں گے، چونکہ تمام کے تمام جو مٹیاں ہیں، تمام کے تمام مٹی جتنی بھی مٹی ہے، دنیا کے تمام مٹی سے جو زیادہ فضیلت حاصل ہے روایات میں خاک شفا کو حاصل ہے۔ تو اس مٹی کو، خاک شفا کو عبادت کے سجدے کے لیے، جو اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، سجدہ خاک شفا پر کرتے ہیں۔ اس سے بالا تر یعنی وہ اللہ کہ جو عبادت کے لائق ہے ان کی خالص عبادت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہ جو صرف اور صرف عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، وسیلہ کس کو بناتے ہیں؟ خاک شفا کو، خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہی سوال دوسرے فرقے جب ہم سے پوچھتے ہیں وہ کیا ہے، یہ خاک شفا کیا ہے، تو ہم بھی ان کو جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ خاک پہ سجدہ کرتے تھے، رسول اللہ کسی پلاسٹک پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، کسی اور چیز پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، رسول اللہ جو ہے وہ خاک پر سجدہ فرماتے تھے، تو ہم بھی خاک پہ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے کیوں خاکوں میں سے پھر یہ خاک؟ ہم نے کہا چونکہ یہ خاک شفا ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ خاک شفا ہے۔ البتہ سجدہ ہر وہ چیز جو مراجع اعظام نے لکھا بھی ہے کہ کن چیزوں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، اصلیت جس کی خاک ہو وہاں سجدہ کیا جا سکتا ہے، اصلیت جس چیز کی خاک ہو اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خود خاک شفا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جتنی بھی زمین کی جو مٹی ہے، اس مٹی میں جو فضیلت حاضر ہے، حضرت سید شہداء علیہ السلام کی اس مٹی کو، وہ ہمارے لیے سجدہ ہے۔ جو اللہ کا، وہ اللہ برحق کا سجدہ جو کرتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی وسیلہ خاک شفا پر ہماری پیشانی خاک شفا پر لگتی ہے۔ اور مشہور و معروف واقعہ بھی آپ کو بتاؤں کہ خود
خود ایک قبر حضرت سید شہداء کی مٹی ہے اور ایک جو ہے وہ کربلا کی مٹی ہے، دونوں خاک شفا ہے۔ عظمت اس مٹی کی زیادہ ہے جو خود قبر کی مٹی ہے، قبر اطہر کی مٹی کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن خود اس مٹی کو چھوڑ کے یہ جو گرد اور غبار ہے، کربلا کا گرد و غبار، کربلا میں جو اٹھتی ہوئی ہوا چونکہ یہاں زیادہ چلتی ہے، وہ زائرین جو کربلا آ چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کربلا میں ہوا زیادہ چلتی ہے، یہ جو ہوا سے جو گرد ہے یہ گرد میں بھی شفا ہے۔ معروف واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک گنہگار تاجر تھے، گنہگار تھے، لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ کربلا کی عظمت کیا ہے، تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے کربلا لے کے جاؤ اور وہاں دفن کر دیں۔ بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ان کے بچے تھے آل اولاد تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دفن کر لیں گے۔ جب یہ فوت ہوئے تو یہ کئی دور علاقے میں فوت ہوئے تھے، اور انہوں نے اہتمام کیا اور اپنے والد کے جنازے کو انہوں نے کربلا کی طرف لے کے جانا شروع کر دیا، چونکہ وصیت تھی۔ لے کے جانے لگ گئے، جب کربلا کے نزدیک پہنچے، کئی دن کا سفر کر لیا، تو ایک اس زمانے میں حرم کے ایک خادم تھے جو اس کے اوپر کافی بشارتیں ہوتی تھی، تو یہ خواب اور عالم رویا میں حضرت سید شہداء علیہ السلام کی اس کو زیارت ہوئی، تو مولا نے ان کو حکم دیا کہ اے میرے خادم آپ جائیں اور یہ جو جنازہ لے کے آ رہے ہیں اس جنازے کو روک لیں اور کہیں کہ یہاں نہ آئے، یہ گنہگاروں کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ حسب معمول جب اٹھ گئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ خواب دیکھ چکے ہیں، یہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور چل پڑے، اور رستے میں ہی جا کے انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس جنازے کو آپ لے کے آ رہے ہیں یہیں پہ روک لیں، میں عالم رویا میں حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کر چکا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس شخص کو یہیں پر ہی روک لیں۔ تو یہ لوگ بڑے دل شکستہ ہوئے، چونکہ کئی دن کا سفر کر کے آئے تھے، اور کئی دن کا سفر کرنے کے بعد ان کو یہ جب خبر پہنچی تو کافی رنجیدہ ہو رہا، وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں پہ بیٹھے رہے اور دعائیں کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو دوسری رات اس خادم حرم کو دوبارہ سے بشارت ہوئی کہ اس شخص کو جا کے کہہ دے کہ ان لوگوں کو کہہ دے کہ اس جنازے کو کربلا میں داخل کر دیں۔ تو یہ شخص، اس نے بڑا تعجب کیا اور حضرت سے پوچھ لیا کہ مولا، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ ان کو روک لیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجازت ہے آ جائیں، وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ چونکہ کربلا کی خاک جب اس جنازے کے اوپر پڑی تو اس کے تمام گناہ اللہ نے بخش دی۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ ہے کہ صرف جو گرد ہے کربلا کا، اس کا پڑنا اسے گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ یہ ہے عظمت خاک کربلا کی۔ یہ گیا اور اسی حسب معمول ان کو کہہ دیا اور جنازے کو آ کے کربلا میں دفن کر لیا۔ یعنی عقیدہ جو ہے وہ مذہب شیعہ کا کیا ہے، اور یہ فقط میں اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے، یقیناً یہ پورے جو بندہ خود اپنے آپ کو مذہب شیعہ کا پیروکار سمجھتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام اور 12 امامی ہے، اثنا عشری ہے، جعفری مذہب سے تعلق ہے اس کا، امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ خاک شفا ہمارے اعتقادات میں شامل ہے۔ کوئی شیعہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی شیعہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ خاک شفا کے ذیل میں روایات کا ایک سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، روایات کا ایک سلسلہ موجود ہے کہ خاک شفا کی کیا عظمت ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں، سفر میں خاک شفا، ہمارے جو عزیز اور اقارب جب دنیا سے رحلت کرتے ہیں اس کے قبر میں خاک شفا، تو پس کون شیعہ ہوگا جو اس کی عظمت کا منکر ہو جائے؟ کون شیعہ ہوگا
جو ان کی عظمت کا منکر ہو جائے. خاک شفا کی عظمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص خاک شفا کی عظمت کا قائل نہ ہو. یہ وہ خاک ہے جو ہمارے اعتقادات میں شامل ہے اور اس کی بے حرمتی کرنا حرام ہے. اس کی بے حرمتی کرنا حرام ہے. جس اعتبار سے بھی کوئی بھی شخص اس کی بے حرمتی کرے گا یقیناً وہ شخص جو ہے وہ مورد تائید نہیں ہو سکتا. وہ شخص جو ہے وہ شیعہ مذہب یعنی خود سید جیسے ابھی آیت اللہ غدیری صاحب کے بلا بھی فرما رہے تھے کہ خود جو ہے کاغذ تو کاغذ ہے لیکن جب منسوب ہو جائے قرآن کے ساتھ اس ورقے کے اوپر قرآن لکھا جائے اس کی عظمت. اور خود حضرت سید شہداء علیہ السلام سے شاعر حسینی میں عرض کروں کہ خود خاک شفا تو اس بہت بڑے شاعر میں سے ہے, بہت ہی بڑے شاعر میں سے ہے کہ جہاں خون حضرت سید شہداء گر وہاں پر خون شہداء کربلا کا گرنا اس سے بڑا اور کوئی شاعر ہے؟ ہم لوگ تو اس جو دوسرے علاقوں میں جو علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام بناتے ہیں ہمارے اوپر ان کی تعظیم واجب ہے. جو تابوت بناتے ہیں ہمارے اوپر اس کا احترام واجب ہے. جو سید شہداء کے نام پہ نظر و نیاز بانٹتے ہیں اس نظر و نیاز کی تعظیم ہو جاتی ہے. جو چیز اہل بیت سے منسوب ہو جائے اس چیز کی اہمیت ہو جاتی ہے. چھجائی کے کربلا مقدسہ میں خاک شفا سید شہداء کے حرم کے در و دیوار پرچم حضرت سید شہداء علیہ السلام و بقیہ ائمہ جتنی بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہے سب بس اس سے جو چیز منسوب ہو جائے ہمارے لیے وہ شاعر ہے, شاعر الہی ہے. شاعر حسینی یعنی شاعر الہی, شاعر حسینی یعنی شاعر الہیہ, خدا کے شاعر ہے. کوئی شخص ہے جو اس کی عظمت کا منکر ہو جائے؟ مذہب تشیع, مذہب جعفریہ, اس کا کوئی شخص ہے جو ان کی عظمت کا منکر ہو جائے؟ جو منکر ہو جائے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. تو یہ نقطہ اور یہ ٹاپک نہایت ہی مہم ہے. انشاءاللہ العزیز کچھ دن اسی ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور اس مقدس مہینے میں اور ماہ رمضان کی آمد بھی ہے, حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے. اللہم عجل لولیک الفرج.